آپ کہہ دیجئے، آپ یہ پیغام اور میرے طرف سے یہ حکم پہنچا دیجئے۔ کن کو؟ قل لعبادی الذین آمنوا، میرا حبیب کہہ دیجئے، پہنچا دیجئے میرے اس حکم اور اس قول کو۔ کن کو؟ لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں کو جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا، میرے بندوں کو جنہوں نے ایمان لایا، ان مومن بندوں کو جن کا دعویٰ بھی ہے کہ میں مومن ہوں اور سچ مچ وہ مومن ہے۔ لفظ وہ میرے ان بندوں کو جنہوں نے ایمان لایا، ان کو آپ یہ بات پہنچا دیجئے، یہ حقیقت ان کو پہنچا دیجئے، انہیں اس حقیقت کی طرف رہنمائی کیجئے کہ وہ یہ دو کام کرتے رہیں زندگی میں مسلسل، یقیم الصلاۃ وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ علماء کرام جانتے ہیں قول کے جواب میں جواب امر میں آنے کی وجہ سے یقیم آیا، نون گن یا ورنہ یقیمون ہے۔ یہ مضارع کا صیغہ استمرار پہ دلالت کرتے ہیں، دوام پہ دلالت کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ میرا حبیب آپ میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے، ان کو مجھ اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ یقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے رہیں۔ یعنی ایک دن پڑھ لے، دوسرے دن نہیں پڑھا، چاہا تو پڑھا، نہیں چاہا تو نہیں پڑھا، نہیں، ایسا نہیں۔ تھک گیا نہیں پڑھا، چپ سے پڑھ لیا، کبھی جی کیا تو پڑھ لیا، نہیں کیا تو نہیں پڑھا، تھوڑا تنہائی میں پڑھ لیا، دوستوں میں باتوں میں گم ہے نہیں پڑھا، ایسا نہیں۔ یقیم الصلاۃ، وہ نماز پڑھتے رہیں۔ اللہ نے جس طرح حکم دیا 5 وقت کا فرض اپنے افضل اوقات میں پڑھتے رہیں، تو یہ حکم ہے یقیم صاحب نماز کھڑا کرتے ہیں، نماز کا اقامہ کریں۔ دوسرا جو خصوصی حکم ہے وَيُنْفِقُ، اور خرچ کرتے رہیں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، ان نعمتوں میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ عام طور پر ذہن میں نہیں آتا مما رزقناہم، جو ہمیں انہیں رزق دیا ہے، یعنی رزق مطلب نہیں، یہاں پر جو ہمیں عطا کیا، جو کچھ ہم نے انہیں نعمتیں عطا کیا ہے ان میں سے خرچ کرتے رہیں۔ من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے، سر و علانیہ، فرماتے ہیں دیتے رہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے، وہ سری بھی اور علانیہ بھی، چھپ چھپ کے بھی، کسی کو پتہ نہ چلے، چپکے سے کسی مستحق تک وہ جایا۔ جس طرح ہمارے بھائی صاحب ہوتے ہیں، دائیں ہاتھ نے دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ ہے نہیں چلا، اور علانی بھی دے دیں۔ اور فقہاء نے فرمایا، علماء نے جو تاریخ اخلاق کے فرماتے ہیں واجب صدقات علانی دے دیں، تاکہ آپ کے بارے میں یہ لوگوں میں بدگمانی نہ ہو، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، منکر زکوٰۃ، یہ آپ کے اوپر بدگمانی نہ ہو، آپ کے بارے میں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے لوگوں میں۔ فرماتے ہیں باقی مستحب صدقات جتنا ہو سکے چپکے سے دے دیں، جتنا ہو سکے مخفی دے دیں، کسی کو پتہ نہیں چل، صرف اللہ کو پتہ اور آپ کو پتہ ہے۔ جتنا اس کو مخفی دے دیں گے، جتنا لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کریں گے، چپ رہیں گے، اللہ کی رضا کے رضا دیں، بس ختم، تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر سے نوازے گا۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ان میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہیں، من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے، لا بیع فیہ ولا خلال، اس میں آپ جتنا بھی پوری دنیا آپ کے سارے مال و متاع سب کچھ دے کے ایک نیکی خریدنا چاہیں آپ نہیں خرید سکیں گے، اور جن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگا۔
قرآن کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کفار کو جب عذاب جہنم نظر آئے گا، سامنے عذاب فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، تو وہ چاہیں گے، اللہ فرماتے ہیں وہ چاہیں گے میں اپنی ساری مال و دولت جو کچھ ہے، حتی یہ پوری دنیا جو میرے قبضے میں، یہ قبضے میں یعنی اگر ہوتا بالفرض پوری دنیا میرے قبضے میں ہوتا اور ڈبل بھی میں دے دیتا اور اس عذاب سے میں خود کو نجات دلاتا، ثم ینجی، یہ سب دے کے میں اپنے آپ کو نجات دلا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن کوئی خرید فروخت نہیں ہے، جو کوئی تجارت کرنا ابھی کرے دنیا میں کرا، جتنا نیکیاں خریدنے ابھی خریدو، ابھی کہ ایک درہم کی بہت بڑی قیمت ہے، ایک روپے کی بہت بڑی قیمت ہے، کل آپ لاکھوں نگلنا چاہیں گے، کروڑوں دینا چاہیں گے، قبول ہی نہیں، وہاں کوئی خرید فروخت ہی نہیں، وہاں پر بازار ہی نہیں ہے، وہاں تو صرف اعمال کا جزا ہے، سزا ہے۔ جو دنیا میں نیک کمائے ان کو اجر ہے، جنہوں نے برائی کرتا ہے اس سے سزا ہے، ختم، کوئی خرید و فروخت نہیں وہاں پر، لا بیع فیہ ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی وہاں پر چلے گا۔ تو حضران گرامی اس مقدس آیت میں ہمارا دوسرا حصہ جو صدقات سے مربوط ہے اس سے بحث کرنا فی الحال میرا موضوع نہیں ہے۔ یقین و صلاۃ، اللہ نے خاص طور پر فرمایا اے میرے حبیب آپ میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے عزیز بندوں سے کہہ دیجئے جن کو مجھ سے محبت ہے، مجھ پر ایمان ہے، ان سے کہہ دیجئے یقیم الصلاۃ، نماز کھڑا کریں۔ علماء نے یہاں لکھا، امیر کبیر علیہ رحمۃ نے ذخیرۃ الملوم نے بھی اس پر گفتگو فرمایا، ایک تو نماز پڑھنا، ہم اپنے اسلام سے نماز پڑھنا، ہم نے سورہ پڑھ لیا، سبحان عظیم پڑھ لیا، سبحان باللہ پڑھ لیا، تشہد پڑھ لیا، سلام پڑھ لیا، ختم۔ ایک تو ہے پڑھنا، قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا اقرأوا الصلاۃ، نماز پڑھو کا لفظ قرآن میں کہیں نہیں ہے، ہر جگہ اقیموا الصلاۃ ہے، نماز کھڑا کرو، نماز برپا کرو، نماز کو قائم کرو۔ تو اقامہ نماز بہت اہم چیز ہے حضرات گرامی۔ میں آپ لوگوں کو ہر سال یہ موضوع ایک دفعہ دہراتا ہوں، پچھلے جمعے پہ آیت تو پڑھ لیا تھا، لیکن وہ جمعے کے حوالے سے جو ہے، چونکہ ہمارے لوگوں میں ایک بیماری ہے، خطیب خطبہ پڑھنے لگتے ہیں، ہم باتوں میں غرق رہتے ہیں، اس پر جو حدیث ہمیشہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں اس کا میں نے تھوڑا توضیح دے دیا، تو اسی میں تھے ہوں، اسی میں گزر گئے۔ اس لیے آج میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتا رہا ہوں، خدا کے لیے ہم جو نماز پڑھتے ہیں، آپ سارے کام چھوڑ کے، ہم اپنے ضروری سارے کام چھوڑ کے نماز یا گھر بھی پڑھتے ہیں یا مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں، جماعت میں آ کے پڑھتے ہیں، یہ تو خوش نصیبی ہے، نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے حضرات گرامی، نماز کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو پھر وہ عمل صالح کا فاضل ملے گا۔ اگر ہم صرف ٹائم پاس کے لیے نماز پڑھیں گے تو آپ کو کوئی حاصل نہیں ملے گا، آپ نے ایک باطل نماز پڑھ لی جس کو اللہ کی نظر میں آپ کے لیے کوئی ثواب نہیں ہوگا، کوئی اجر نہیں ہوگا۔ یہاں سے جو زیادہ بنیادی خرابیاں جو ہم کرتے ہیں، میں ان کی طرف تھوڑا نشاندہی کروں تاکہ ہماری نماز کے کم از کم یہ سانچہ جنہیں ڈھانچہ وہ تو کم از کم ہم درست کر سکیں۔ حضور قلب تو یقیناً بہت مشکل چیز ہے، نماز شروع سے آخر تک پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، اور نماز کے اندر پڑھی جانے والی سارے دعاؤں پر آپ کے اندر ایسی کیفیت طاری ہو کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور اللہ سے میں ہم کلام ہوں۔ چنانچہ پیارے نبی نے فرمایا المصلی یناجی ربہ، نماز گزار اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کم از کم ہم نماز کے جو ہیں ارکان ہیں، واجبات ہیں، اس کا ڈھانچہ ہے، وہ تو ہم صحیح پڑھیں، اس کو تو کم از کم ہم صحیح کریں۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے نا، بڑی مصیبت ہے۔ تو یاد دہانی کے لیے
آپ لوگ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے نظر آتا ہے کہ ہم لوگ نمازوں میں نماز تو پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والے بھی نہ پڑھنے والے تو بات ہی الگ ہے نا۔ وہ تو بڑے گنہگار ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، بڑے بدبخت ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ چونکہ بدبخت نہیں سے کہہ رہا ہوں بھائی، اللہ سے ہم غلامی ہے۔ آج اگر آپ کو کسی ملک کا، پاکستان کے وزیر اعظم سے، صدر سے، آرمی چیف سے، اور اسی طرح چیف جسٹس سے آپ کو ایک فون پر 2 کلمہ بات کرنے کا موقع ملے، آپ کھولا نہیں سما پائیں گے میں نے فلان سے بات کی، نہیں ہوگا ایسا؟ ہوگا نا۔ رب کائنات سے آپ ہم کلام ہے، اس آپ کو اجازت دے نماز کے ٹائم پہ میرے سامنے حاضر۔ نماز اللہ سے ہم کلامی ہے، اللہ کی باتیں سن رہا ہے، آپ کی دعاؤں کو اجابت کر رہا ہے، آپ اپنے رحمتیں نازل کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کی شرک کی ضرورت ہی محسوس نہ کری، سے زیادہ بدبخت اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان۔ رب کائنات آپ کو نوازنا چاہیں، آپ کو دینا چاہیں، آپ کو رحمتیں نازل کرنا چاہیں، آپ بولے مجھے ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جو نماز بالکل نہیں پڑھتے وہ تو بدبخت ہے، لیکن جو پڑھتے ہیں الحمدللہ خوش نصیب ہیں۔ لیکن ان سے میری درخواست یہ صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی محنت کا، آپ نے جو اللہ کے نام سے نکلا ہے، اس کا آپ کو پورا اجر ملے۔ تو حضرت نگاہ میں ہمارے جو نرواشی دنیا میں جو عام جو نماز میں غلطی کرتا ہے، میں جلدی میں چونکہ ٹائم بھی اب آ رہا ہے، نشاندہی کرو خدا کے علاوہ اس کے ضرور خود بھی ٹھیک کرا، کسی سے یہ خرابی ہو رہا، اور اگر آپ کے سامنے نے کسی مندر مومن نے نماز پڑھا اور وہ اس طرح غلط نماز پڑھا، تو اس کو بھی پیار اور محبت سے، بےعزتی نہیں کرو، پیار اور محبت سے اس کو بھی اس غلطی کی نشاندہی کرو۔ اس طرح بنیں گے تو نماز باطل ہے، اس کا آپ کو نماز غارت ہو جائے گا، نماز باطل ہے، ثواب نہیں ملے گا، آپ سے فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کو بتانا بھی ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ذہن گرامی، امر بالمعروف نہی منکر صرف علماء پہ تھوڑی ہے، جو بھی جانتے ہیں ان سب پر واجب ہے۔ جو مذہب نہیں جانتے اس میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، جو آپ جانتے ہیں اس میں سب کی ذمہ داری ہے، بتانا ایک دوسرے کی رہنمائی کرنا، تو یہ رہنمائی ہے، کسی کی تذلیل نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، سب سے ایک اہم چیز نماز شروع ہونے سے پہلے جو مجھے ہمیشہ نظر آتا رہتا ہے، آذان ہوتا ہے، آذان ہوتا ہے۔ آذان جماعت کے ساتھ ہونے کے ساتھ میں اس میں شرکت کرنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی کا آذان دینا فرض کفایی ہے، ایک آدمی، اور ایک آدمی کا اقامت کرنا فرض کفایی۔ ایک جماعت ہو، ایک بندے نے آذان نہ پڑھے، اقامت نہ پڑھے، اور تو اس نے فرض کو چھوڑ دیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ انفرادی پڑھیں، اگر آپ نے اکیلا پڑھا جماعت میں نہیں پہنچا تو پھر آپ آذان اور اقامت کا پڑھنا مستحب ہے، باعث ثواب کام ہے۔ لیکن اقامت کا پڑھنا شاذلی نے فرمایا زیادہ تاکیدی پہلو رکھتے ہیں انفرادی نماز میں، جب آپ اکیلا پڑھیں جماعت کے بغیر۔ لیکن جو منکر مجھے نظر آتا ہے یہاں پر آذان میں نرواشی، آذان شاہ، آذان سنی آذان نہیں ہوتا ہے۔ آذان اللہ کی طرف سے ایک بندہ مومن، ایک مسلمان بندہ دیتے ہیں، اس میں اللہ کی کبریائی ہے، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی ہے، یا اللہ صلاح، یا اللہ الفلاح، یا اللہ خیر العمل ہے، جو اللہ کے پیارے نبی کے دور سے پڑھتے آئے ہیں۔ اس میں جو مؤذن آذان دے رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے دے رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کا جانشین ہے، وہ رسول اللہ کے جانشین ہے۔ تو جب آپ آذان سنتا ہے تو ہمارے لیے، ہمارے فقہ الاحوال میں شاہ صاحب نے فرمایا آپ کے لیے 2 ذمہ داری، فرمایا وَسُنَّ لِلسَّامِعِ الْإِنصَاتُ، جب آپ آذان سنیں گے، کوئی بھی آذان، کوئی شاہ سنی نروخ نہیں، آذان آذان ہے، اللہ سب اللہ کی نماز کے لیے بلاتے ہیں، کسی اور کام کے لیے کوئی آذان نہیں دیتا۔ یہ بدبختی مسلمانوں میں فرقہ بندی ہوگی، تمام بدبختی مسلمانوں کی۔
हम इसे खुश थोड़ी है। तो आजान सुने तो शाह ने फरमाया हुक्म क्या, अल-इंसात, सुन्नत ये कि आप चुप रहें, सुन लिसान में आप सुन। एक सूरत ये है आप चुप रहें, बस आजान शुरू हो के चुपके से सुनते रहे, चुपके से सुनते, तमाम कलमात आजान को चुपके से सुनते रहे। एक सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है, शादी ने फरमाया या आप जो है शुरू के तकबीरात और अशहदु अल्ला अशहदु मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना, इनको आप साथ साथ पढ़ें। मुअज्जिन भी पढ़ें तो आप चुपके से साथ साथ पढ़ें। और हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह हय्या अला खैरुल अमल, इन पे जब पहुंचते हैं तो आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलील अज़ीम पढ़ने का हुक्म है। क्योंकि अल्लाह ने तरफ से हुक्म ये बंदे मोमिन जल्दी नमाज की तरफ आ जाओ, जल्दी कामयाबी की तरफ आ जाओ, जल्दी बेहतरीन अमल तरफ आ जाओ। भाई अब जल्दी आना ना गरीब के बस में कहाँ है, मैं चल ही ना सकूं तो मैं कैसे चल जाऊंगा, अल्लाह मुझे ताकत ही न दे तो मैं कैसे चल के आऊंगा। इसलिए वहां इन कलमात के जवाब में फरमाते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलील अज़ीम। अल्लाह तेरे तौफीक से ही, तेरी हौल कुव्वत से तू तौफीक दे दे, तू मुझे ताकत दे दे तो इंशाअल्लाह मैं जरूर इस निदा पे लब्बैक कहूंगा। इसका मतलब ये तो अज़ान गिरामी ये दो सूरतें हैं, या चुप रह के सुने शुरू से आखिर तक, या तकबीरात ला इलाहा, इनको आप मुअज्जिन के साथ साथ चुपके से पढ़ें। बाकी हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह हय्या अला खैरुल अमल, इनमें आप ला ये सुने तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलील अज़ीम पढ़ें। पैगंबर का तरीका ये है, पैगंबर गिरामी ने उम्मत को जो तरीका सिखाया आजान सुनने पर ये है, इन दो शर्तों पे आपने चलना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दूर की बात तो नहीं, यही मस्जिद के अंदर उधर आजान हो रहा था, हम बातें कर रहे होते, हमें जरा से भी एहसास नहीं होता आजान हो रहा है, हमें जरा से भी एहसास नहीं होता अकामत हो रहा है। अकामत खत्म होने तक बाहर बैठना, अकामत सुने आपको सवाब है आजान में, बाहर क्यों रहते हैं? अंदर की अकामत सुने, तकबीरात इलाही, अल्लाह अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह, ये सब मुक़द्दस कलमात हैं, आपको सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, ये गलत है। आजान सुन रहे होते हैं, हम खूब बातों में लगा, मस्जिद के सेम रहते हैं, हम चुप नहीं सुनते हैं, चुप नहीं रहते हैं, जवाब देना तो छोड़ो, चुप ही नहीं रहते हैं, हम अपनी बातों में लगा, कोई आजान हो ही नहीं रहा, अल्लाह की कोई दावत हो ही नहीं रहा। ये हमारी गफलत की निशानी है। आज़ान गिरामी खुदा के लिए ऐसा न करें। क्या मालूम आप खुलूस दिल से इसी निदा पे लब्बैक कहने की वजह से अल्लाह ताला को जन्नत में डाल दें। इस आज़ान के अल्लाह अकबर के अशहदु अल्ला रसूलुल्लाह अल्लाह की ताज़ीम में खामोश रहकर सुनने की बरकत से अल्लाह को जन्नत में डाल दे। उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। वो जन्नत में ले जाने के लिए बहाना ढूंढते हैं, वो जन्नत में ले जाने के लिए बहाना ढूंढते हैं, हम जहन्नम में जाने के लिए राहें तलाश करते हैं, कितना दूर है राज से। तो आज़ान गिरामी खुदा के लिए ये एक मसला हमारा नहीं होना चाहिए। अपने घरों में बच्चों को भी तरबियत दी, आज़ान हो रहा है चुप रहे, शोर हो रहा था, टीवी लगा हुआ था, कोई और चीज दे रहा था, आज़ान हो रहा, सब चीज खामोश करने की उनको तरबियत दे दें। आज़ान की अजमत बच्चों के ज़हनों में बिठा दें, क्योंकि हुक्म है, हम नूरबख्श मोहम्मद नूरबख्श के पैरोकार हैं। उन्होंने फिक्र में साफ लिखा सुन्नत लिसान इंसान, चुप रहना सुन्नत, इन पैगंबर का तरीका, सुन्नत मतलब क्या है? पैगंबर का तरीका, पैगंबर की रविश जिंदगी सीरत यही था, आप चुप रह के सुनते थे, यहाँ साथ साथ पढ़ते थे। न हम चुप रहते, न हम साथ साथ करते, हमें इस हुक्म का कोई परवाह ही नहीं।
اور ہم اس عظیم ثواب کو مفت میں ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں، مفت میں ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس طرح نہ کریں، ان احکامات پہ ہم خاص طور پر یاد رکھیں۔ عزیزان گرامی، جیسے میں نے پچھلے خطبے میں بتایا، جب خطیب خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کو چپ رہ کے سننے کا حکم ہے۔ تو نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، نماز پڑھنے سے زیادہ خطبے کو سننا ثواب ہے۔ ہم دین کو جان کر، دین کو سمجھ کر عمل کریں گے تو آپ جتنے کام سب کو چھوڑ کے آپ کو حاضر ملے گا۔ زندگی گرامی، باقی نماز کے اندر جو خرابیاں کریں گے، آج میں صرف ایک خرابی بتا دوں گا، باقی خرابیاں انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں۔ ایک خرابی ہم کیا کرتے ہیں، آپ لوگ سب بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں، نیت کرنے کے فوراً ہم لوگ عام طور پر رکوع میں جب جاتا ہے نا، رکوع میں تو ٹھیک جاتا ہے، پھر رکوع سے سر کھڑا نہیں کرتے ہیں، رکوع سے پورا سیدھا قیام میں نہیں آتے ہیں، کمر سیدھا نہیں کرتے ہیں ہمارے اکثر لوگ، خواہ سنت و خواہ فرض ہو۔ رکوع میں گیا، تھوڑا سا سر رکوع کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پھر خلافت کی روشنی میں شاہ صاحب علیہ رحمٰن نے فرمایا، رکوع میں جانے کے بعد کمر سیدھا کرنا، یہ اس کو طمانینہ کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں، اطمینان کا سانس لینا، اور یہ واجب ہے، واجب یعنی وہ عمل جو آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے، اگر آپ نے نہیں کیا، چھوڑ دیا، آپ کا عمل باطل۔ 4 رکعت کی نماز میں ہم نے چاروں رکعت میں آپ نے عمل کیا گیا، رکوع میں گیا، پھر کمر سیدھا نہیں کیا، تھوڑا سا سر اوپر کر کے سجدے میں چلا گیا، تو 4 رکعت میں ایسا کیا تو آپ نے ایک نماز کے اندر 4 واجب چھوڑ دیا۔ نماز تو جنازہ نکل گیا نا، کیا بچا نماز میں سے آپ کے لیے؟ اس چیز کو خاص طور پر خیال رکھیں اذان گرامی، خاص طور پر یاری خدا کے لیے ایسا نہ کریں، نماز پڑھیں، نماز باطل پڑھیں، کہ کوئی دادا کو چنتا پڑھیں اور باطل پڑھیں، غلط پڑھیں۔ دوسرا کہ 2 سجدوں کے بیچ میں، پہلا سجدے میں چلا گیا، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، وہ جو لوگ سجدے سے سر اٹھا کے مکمل تشہد کی حالت میں نہیں آتے ہیں، کمر سیدھا نہیں کرتے، تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں، پھر دوبارہ سجدے میں چلا جاتا ہے۔ ہاں کسی کو کمر میں درد ہو، وہ صحیح کمر سیدھا نہیں کر سکتے ہیں، رکوع میں ہو، بس سجدے میں، اس کے لیے تو معافی ہے، جتنا وہ کر سکتے ہیں کرو، اس کے لیے پریشانی نہیں ہے۔ لیکن جو صحیح سالی میں الحمدللہ سجدے میں گیا، سبحان رب الاعلیٰ آپ نے پڑھ لیا، پھر سجدے سے سر اٹھاتے کے بعد بہت سے لوگ میں دیکھتا تھوڑا سا سر اٹھاتے، 1 فٹ 1 بالش، پھر دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ نماز بھی باطل ہے، اذان گرامی باطل ہے۔ چونکہ شاہ صاحب علیہ رحمٰن نے فرمایا 2 سجدوں کے بیچ میں بھی کمر کا سیدھا کرنا واجب ہے۔ آپ سجدے سے مکمل تشہد کی حالت میں آنے، کمر سیدھا، یہ واجب ہے۔ پھر جو ہم چھوٹی دعائیں پڑھتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا وہ سنت ہیں، اس دعا کا پڑھنا سنت ہے، باعث ثواب کام ہے۔ اگر کسی نے وہ دعا نہیں پڑھا، اس کی نماز باطل نہیں ہے، لیکن ثواب سے محروم ہو گیا۔ لیکن کمر سیدھا کرنے 2 سجدوں کے بیچ میں یہ واجب ہے اذان گرامی، آپ اس واجب کو عمدن چھوڑیں گے تو آپ کی نماز باطل۔ یہ 2 بیماریاں، سجدے سے صحیح طریقے سے سر نہیں اٹھانا، تمہارے نہیں کرنا، رکوع سے صحیح سر اٹھا کے اعتدال کی حالت میں آ کے کمر سیدھا کرنا، یہ بیماری ہمارے کے اندر جوانوں میں بھی، علماء میں بھی، خواتین میں بھی، سب۔ اور اس سے ہم نماز پڑھیں، غلط نماز پڑھتے رہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ پھر یہ ایک باطل نماز پڑھ لیا تو باطل نماز گناہوں سے ہمیں کیسے بچا؟ اللہ
وعدہ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی اور برائی کاموں سے روکتا ہے۔ کون سا نماز ہوتا ہے؟ وہ نماز جو قبول ہو گیا، وہ نماز جو کامل ہے، صحیح ہے، وہ نماز جو عمل صالح کے مقام پر پہنچ گیا، اس کی جان اور روح دونوں مکمل ہو گیا، وہ روکے گا نا۔ آپ کی نماز سے باطن، آپ کی نماز سے بے جان ہے تو کیسے روکے گا؟ شیطان کی کیا مقابلہ کرے گا؟ اس کے اندر جان ہی نہیں ہے۔ تو اذان گرامی یہ تو مسئلہ میں نے خاص طور پر شاید نہیں کیا کیونکہ ٹیم دینا درست نہیں، اس لیے خدا کے لیے ایک اذان سنیں تو چپ رہیں یا جواب دے دیں، 223 سے زیادہ بات کرنے کی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ سنت اللہ کے خلاف ہے۔ خدا کے لیے ان چیزوں کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہم جنت کمائیں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، دوسرے نمازوں میں یہ 2 مورد اس کو ٹھیک کریں، اس میں خرابی کو درست کریں۔ عادت ہو چکا ہے، اگر ایسے نماز پڑھنے کے تو اس کو عادت کو ختم کریں، اس غلط عادت کو اپنی نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ انہی کلمات سے سرنا دعوت پروردگار عالم کی ذات و صفات سے نظرات اے اللہ چوبیس انبیاء من نظرات محمد نعال محمد احمد نظرات جمعی دعا قبول و اتساعات من نظرات خدا میں گناہگار میں گناہ کن بخشش سے اللہ، میں یادم گناہ کن بخشش سے اللہ، تمام مسلمان گلخن چک گناہ کن بخشش سے اللہ، خدا مومنہ خاتون چی گھری سے اولاد پر خوشی دعائی رکھا، خدا کھول لیا اولاد دے عظیم نعمت سے سرفراز ہو چکے اللہ، حسن مومنہ خاتون چی سے اکثر و سرور سے خوشی اولاد پر شاہد خدا عظیم مومنہ خاتون کوئی ایک تمنا یہاں پڑا ہو چکے اللہ، مولا اولاد صالح ننے بچگیا اللہ، میرے گلخن چک کو نوخرہ شہد سے اللہ، سلمان چک کو ایمان جن سے شہد سے اللہ، خویا فلسطینی دے غریب مسلمان کو ظالم شہد نہیں آگئی شہد سے اللہ، خون مجاہد کو استقامت شہد سے اللہ، خون زخمی لئے شفا شہد سے اللہ، تمام مسلمان کو ندی اہم موارد کو متحد سمجھ ایک عظیم امت واقعات